الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق مولانا العلي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت اور نماز جمعہ کے لیے قبول فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا جمع ہونا اور بیٹھنا بارگاہ ازدی میں قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو معلوم ہے گزشتہ کئی دنوں سے اجتماعات کے متعلق محنتیں اور کوششیں چل رہی ہے اور الحمدللہ اس کا وقت بھی قریب ہے. 4 دن 5 دن اس کے باقی ہیں. اسی کے لیے کوششیں اور محنتیں گاؤں گاؤں قریہ قریہ شہر شہر جماعتوں کے ذریعے گفتگو چل رہی ہے, اسی کی محنت ہو رہی ہے. تو آج میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اجتماع کے مناسبت سے اور اس کی نسبت سے اجتماع کے تعلق سے ہی دعوت و تبلیغ کی فضیلت اس کی اہمیت بیان کر دی جائے. چونکہ اب تک اس جمعے میں کے اندر اس کے تعلق سے گفتگو بھی نہیں ہوئی تو موقع ہوتا ہے جیسا موقع ہے اسی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے. اب رمضان ہے تو رمضان کی فضیلت ہے, قربانی ہے تو قربانی کی فضیلت ہے. اب اللہ نے ہم کو یہ اجتماع عطا فرمایا تو اس کی مناسبت اور اس کی نسبت سے الحمدللہ اس کے تعلق سے بیان انشاءاللہ ہوگا. نسبت بہت بڑی چیز ہے. نسبت سے بات چلی اور نسبت سے یاد آیا کہ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہے, صوفی بھی ہے, بزرگ بھی ہے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے کثیر البکا تھے, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ سے خوف کرنے والے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور قبرستان کے اندر ان کو دفنا دیا گیا تو قبرستان سے خوشبو آنے لگی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ قبرستان سے خوشبو آ رہی ہے, آخر کس چیز کی خوشبو ہے, کیا وجہ ہے. کچھ دنوں کے بعد
حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو خواب میں آئے، اور خواب میں حضرت مولانا احمد لاہوری سے انہوں نے پوچھا، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ کے ساتھ قبر کا اور میدان محشر کا یا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو کیا معاملہ ہوا؟ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، میں ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے احمد تم کیوں ڈرتے تھے دنیا کے اندر اتنا؟ دنیا کے اندر تم میرے سے ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتے تھے، لذتوں کو چھوڑتے تھے، دنیا کی طرف اپنا ذہن، اپنا دل اور دماغ نہیں گھماتے تھے، لیکن آج ڈرنے کا دن نہیں ہے، آج انعام کا دن ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر کہ میں خوش ہو گیا کہ انعام کا کیا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احمد تمہارے ڈر کی وجہ سے، تمہارے خوف کی وجہ سے اور تمہاری عبادت کی وجہ سے میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور تمہارے ساتھ اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں میں نے تمہاری نسبت سے سب کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی چیز نسبت ہے۔ یہ نسبت سے یاد آیا کہ اجتماع کی نسبت سے گفتگو ہو رہی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے قبرستان والوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ والوں سے نسبت رہے گی، تعلق رہے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہی نہیں، آپ تاریخ اٹھائیے اور حدیث اٹھائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روٹی بنا رہی ہے، تندور کے اندر روٹی سیک رہی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ بیٹی میں بھی ایک پیڑا، ایک روٹی بنانا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ لگ جائے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا 12 مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑا بنایا روٹی کا اور اس کو سیکنے کے لیے تندور اور چولہے کے اندر رکھ دیا۔ ساری روٹیاں نکل آئی لیکن وہ روٹی نہیں نکلی۔ تعجب ہے، حضرت فاطمہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ ساری روٹی پک گئی، ایک روٹی نہیں پک رہی، آگ جل رہی ہے لیکن روٹی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا مسئلہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس روٹی پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگ گئے، اس روٹی کو آپ سے نسبت حاصل ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے آگ نے اس آٹے کو چھونا بند کر دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کو لگ چکے تھے، نسبت حاصل ہو چکی تھی، تعلق قائم ہو چکا تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے آگ نے اس روٹی کو چھوا تک نہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے نسبت۔ یہی نہیں، احادیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک صحابی مہمان بن کر آئے، کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے اور کھانا تناول فرما لیا تو ہاتھ صاف کرنے کے لیے دھونے کے بعد تولیہ منگایا۔ جب تولیہ اور ٹول منگایا تو دیکھا کہ وہ ذرا گندا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی باندی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو چولہے کے اندر ذرا گرم کر لو تاکہ اس کا میل کچیل ذرا وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ اس کو ذرا چولہے کے اندر ڈالتی ہے اوپر تاکہ میل کچیل ذرا دور ہو جائے، یہ سوکھ بھی جائے۔ تو وہ چولہا جس میں آگ جل رہی تھی وہ اس کو نہیں جلا رہا ہے۔ حضرت انس سے آ کر ان باندی نے کہا کہ معلوم نہیں اس کو آگ نہیں چھو رہی ہے، اس کا میل کچیل معلوم نہیں کیوں دور ہو رہا ہے، اس کو آگ نہیں جل رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، آپ نے کھانا تناول فرمایا تھا، کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو اس طول سے پوچھا تھا، اس پوچھنے کی برکت ہے کہ آج اس کو آگ نہیں چھو رہی۔ تو خیر بتانا مقصد یہ کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت اگر اللہ والوں سے ہو جائے، نسبت اللہ والوں سے ہو جائے، بزرگان دین سے ہو جائے، اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور اس کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ تو گفتگو نسبت کے تعلق سے چلی تھی، اجتماع کی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا اور احادیث میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہے کہ جس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس وقت فسق و فجور بہت عام تھا، قتل و غارت گری بہت عام تھی، زنا عام تھا، قتل عام تھا، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد
اور آپ کے اس دنیا پر قدم رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے برائیوں کو مٹانے کا حکم دیا اور برائیوں کو مٹانے ان کو خاتمہ کرنے کا حکم دیا اور اچھائی کا حکم دیا اور کہا لوگوں سے اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ تم پڑھ لو، اے لوگو لا الہ الا اللہ تم کہہ لو، معبود حقیقی کا تم اقرار کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمدرد نہیں، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، وہ تنہا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے لوگو اگر تم نے اس کا اقرار کر لیا تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کا سب سے پہلا جملہ، سب نبیوں کا سب سے پہلا الفاظ اور سب نبیوں کی زبان سے نکلا ہوا پہلا جملہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو برائیوں کو چھوڑ دو، اے لوگو نیکیوں کی طرف آ جاؤ، برائیوں کو ترک کر دو، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دو، لذتوں کو چھوڑ دو، دنیا کی لذتوں میں رنگینیوں کو چھوڑ دو، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی لذت ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کی طرف دوڑ آؤ، آخرت کی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ کون حکم کر رہا ہے؟ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تبلیغ ہے۔ اسی کو قرآن مقدس میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے، اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے، اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، جو لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرے، جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکے، جو لوگوں کو برائیوں کے بارے میں بتائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر کسی کا جملہ نہیں، اس سے بہتر کسی کا لفظ نہیں، اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی بات نہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا انداز، سب سے بہتر جملہ جو ہے وہ ہے کہ جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ اور اسی لیے آگے بھی فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور نیکی اور برائی کرنے والے اور نیکی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ ایک آدمی کی زندگی برائیوں کے ساتھ گزر رہی اور ایک آدمی کی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزر رہی، اللہ کے یہاں دونوں کا مقام ایک نہیں ہے، دونوں کا مقام ایک نہیں ہے، درجوں اور فضیلت الگ الگ ہے۔ نیکی والوں کا درجہ اعلیٰ ہے، برائیوں والوں کا درجہ وہ نہیں جو نیکیوں والوں کا ہے، نیکیوں والوں کا درجہ الگ ہے، برائیوں والوں کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ نے فرما دیا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت کا مطلب لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف بلانا، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ اور تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچانا، لوگوں کو نبی کی باتیں پہنچانا، لوگوں کو قرآن کی باتیں پہنچانا، لوگوں کو اچھائی کی باتیں پہنچانا۔ دعوت کا مطلب بلانا، تبلیغ کا مطلب پہنچانا، دعوت کا مطلب نماز کی طرف لانا، تبلیغ کا مطلب نماز کی دعوت دینا، دعوت کا مطلب ہے روزے کی طرف لانا اور تبلیغ کا مطلب ہے روزے کی دعوت دینا، دعوت کا مطلب ہے تہجدوں کے لیے پابندی کرنے کے لیے لانا، تبلیغ کا مطلب ہے تہجد کی فضیلتیں بیان کرنا، دعوت کا مطلب ہے امر بالمعروف
نہی عن المنکر پکڑ کر کرانا، اور تبلیغ کا مطلب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم کرنا، دعوت کا مطلب بلانا ہے، تبلیغ کا مطلب پہنچانا ہے۔ یہی مشن اس امت کا ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک امت تم میں سے ایسی تیار ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے، جو لوگوں کو برائیوں سے روک کر ان کو اچھائی کا حکم کرے، اللہ کی طرف بلائے۔ جو امت ایسی ہوگی، جو امت کے اخلاق ایسے ہوگے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی امت کامیاب بننے والی ہے، وہی امت کامیاب ہونے والی ہے، وہی امت دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور وہی امت آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے گا، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو مشن تھا وہ اب تک ہے، شروع سے لے کے اب تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن نبوت کا مشن، نبوت کا کام وہ بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ یہ نبوت، یہ نبیوں کا کام ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دعوتیں دی ہے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلتیں اپنی جگہ، ان کی عبادت ہونا اپنی جگہ، ان کا ثواب اپنی جگہ، لیکن انسانوں کے اندر ہمدردی بھی ہونی چاہیے، انسانوں کے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے۔ ہمدردی کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کا مطلب یہ ہے ہمیں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ شراب کے اندر مبتلا ہے، ایمان ہونے کے باوجود شراب پی رہا ہے، ایمان ہونے کے باوجود نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، ایمان ہونے کے بعد جو ہے وہ نشے کے اندر مبتلا ہے، برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اب ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہمارے اوپر لازم بنتا ہے، ہم اس کو برائیوں سے روک کر اس کو اچھائی کا حکم کریں، اس کو کہے بھائی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بھائی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ شراب، یہ زنا، یہ بری باتیں ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، آؤ ذرا مسجد کے اندر نمازوں کی طرف چلو، آؤ ذرا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، آؤ ذرا اللہ کی طرف چلو۔ یہ ہمدردی ہے، یہ انسانیت ہے۔ آج ہمیں کوئی جانور کو اگر کوئی گاڑی کے نیچے آ جائے یا کوئی جانور پر زور سے مار دے، بھینس ہے، بیل ہے، اس کو زور سے مار دے، ہمیں خوف آ جاتا ہے، ہمارا دل رونے لگتا ہے، ارے بے زبان جانوروں کو مارا جا رہا ہے، ارے بے زبان جانوروں کی پٹائی کی جا رہی ہے، ارے اس پر سواری بھی کرتے ہیں، اس کو اتنا کیوں مار رہے ہو؟ ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ جانوروں تو گر جاتا ہے، لیکن ایک انسان ہمیں دیکھ رہا ہے یہ زنا کے اندر مبتلا ہے، ایک انسان ہمیں دیکھ رہا ہے یہ شراب کے اندر مبتلا ہے، ایک انسان ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ نمازوں کو چھوڑ کے رکھتا ہے، ادھر نمازوں کی آوازیں باہر تک چلی جاتی ہے لیکن اس کے کانوں میں سنائی نہیں آتی، یہ گانے بجانے میں رہتا ہے، یہ ہر وقت گانے بجانے کی آواز، ان کا ساؤنڈ، ان کی آوازیں سنتا رہتا ہے، اسے مسجد کی اذانوں کی آواز بھی پہنچتی ہے لیکن پھر بھی یہ نمازوں کے لیے نہیں آتا۔ اگر اس کا یہ عمل رہا اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اگر اس کا یہی عمل رہا اس کو آگ کے اندر ڈال دے گا۔ ہماری ہمدردی، ہماری انسانیت جب جانوروں کے لیے ہو سکتی ہے تو کیا ہماری انسانیت انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری ہمدردی انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی؟ ہمدردی یہی ہے، یہی دین ہے کہ جو ہمیں برائی نظر آ رہی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے، ہم اس کو بہتر طریقے سے، بغیر لڑے، بغیر جھگڑے، بغیر فساد کیے ہوئے، بہت اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، اچھے انداز میں اس کو سمجھا کر مسجد کی طرف لایا جائے۔ اسی کو ہمدردی کہتے ہیں، اسی کو دعوت کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے دین میں کتنی دیر عبادت ہوتی ہے، آپ کے مذہب میں کتنا ٹائم عبادت ہوتی ہے؟ حضرت علی نے کیا شاندار جملہ فرمایا، حضرت علی نے فرمایا ہمارے 24 گھنٹے عبادتوں کے ہیں، ہماری کوئی بھی منٹ بغیر عبادت کے نہیں۔ وہ حیران ہو گئے
گیا. وہ کہنے لگا حضرت علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو کھانا بھی ہوتا ہے, انسان کو پینا بھی ہوتا ہے, انسان کو زندگی گزارنی بھی ہوتی ہے, انسان کا سونا بھی ہوتا ہے, پھر 24 گھنٹے عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری کامیابی جو ہے ہمارے نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے. اگر کوئی آدمی رات کو وضو کے ساتھ سو جاتا ہے اور وضو کر کے رات کو سو جاتا ہے, اس کو اور نیت یہ کر لیتا ہے کہ صبح کو نماز مجھے پڑھنی ہے, اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. 2 رکعت پڑھ کر جو سو جاتا ہے, وضو کے ساتھ جو سوتا ہے, اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی کھانا کھاتا ہے, اگر وہ سنت کی نیت سے کھانا کھائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا ہے, دائیں ہاتھ سے کھایا ہے, نیچے بیٹھ کر کھایا ہے, عاجزی کے ساتھ کھایا ہے, اگر یہ نیت کرے گا اس کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا, اس کا پینا بھی عبادت بن جائے گا, اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. گویا کہ بتانا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہے, اور اس طریقوں پر چلنے والا ہی اصل عبادت گزار ہے, اور اسی کا نام عبادت, اسی کا نام مسلمان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, اور یہی وہ دعوت و تبلیغ ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا, مارا گیا, آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے. ہم سب کے سامنے وہ مناظر ہے کہ عتبہ بن ابی معیط میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے, اور وہ کمبخت اور وہ بدماش جس کو عتبہ بن ابی معیط کہتے ہیں, اس نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. اس کا وزن اتنا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن اٹھنے کا سہارا نہیں تھا. اتنی سخت اور اتنی مضبوط وہ تھے. کتنا آپ کو ستایا گیا. طائف کا منظر ہم لوگوں کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ مجھے مار رہے ہیں, آپ نے دیکھا پیٹ رہے ہیں, میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے, میں ان کو اچھائیوں کا حکم کرتا ہوں, میں ان کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہوں, میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انہوں نے سوچا کہ چلو دوسری جگہ بھی چل کر دیکھتے ہیں, طائف میں چل کر دیکھتے ہیں, میرا ننیحال بھی وہاں ہے, میری والدہ وہاں کی رہنے والی ہے, چلو وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایمان کو قبول کر لے, ہو سکتا ہے کوئی اچھائی کی طرف آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی برائیوں کو ترک کر دے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل چلتے ہیں, طائف میں جاتے ہیں. طائف والے آپ کو ستاتے ہیں, پتھر آپ پر برساتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ اگر میں گننا چاہتا ان کو گن نہیں سکتا تھا. چاروں طرف سے آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی, میں چاروں طرف نہیں ہو سکتا تھا. میں دائیں طرف کھڑا ہوتا, بائیں طرف سے پتھر آ جاتا تھا, میں بائیں طرف کھڑا ہوتا, دائیں طرف سے پتھر آ جاتا تھا, میں ادھر کھڑا ہوتا, ادھر سے پتھر آ جاتا تھا. یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے گئے, اتنا ستایا گیا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب آپ اٹھتے ہیں ایک غلام, عقبہ کا ایک غلام آیا جس کا نام عداس ہے, اس نے آپ کو دیکھا, آپ خون کے اندر لت پت ہے, آپ کے ہاتھوں سے بھی خون ہے, آپ کے قدموں سے بھی خون ہے, آپ کا جسم بھی خون سے تر بتر ہے. وہ عداس آپ کے پاس پھل لایا, انگور لایا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, عداس حیران ہو گیا. اس نے پہلی مرتبہ بسم اللہ کا نام سنا تھا کہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے, بسم اللہ کسے کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھا, اس عداس نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مطلب بتایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو, انہوں نے کہا کہ حضرت میں نینوا کا رہنے والا ہوں, میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا تو حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ ہے. عداس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے, وہاں پر یونس علیہ السلام ہوئے. پوری ہسٹری بتائی. عداس حیران ہو گیا. تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عداس آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا, عداس آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا. وہ ہاتھ جنہوں نے عتبہ نے پتھر مار کر لہو لہان کیا, اسی ہاتھ کو چومنے والے بھی اسی کی قوم میں موجود تھے, اور اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا.
یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ ایمان ایسے نہیں، قربانیوں سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی اور اس کے بعد صحابہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ تاریخ اٹھائیے، صحابہ کی تاریخ اٹھائیے، اگر آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے وقت ختم ہو جائے گا، لیکن تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ایسے واقعات ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ، یہ جو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ اس وقت اگر کوئی دعا بھی قبول کرے گا اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل فلاں بستی والوں کو الٹ دو، ان کو عذاب دے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ان کے اندر فلاں بندہ بھی ہے، بہت عبادت گزار ہے، رات و دن 24 گھنٹے آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال بھی کرتا ہے، اے اللہ کیسے اس بستی کو پلٹوں؟ اللہ رب العزت، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جبرائیل مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، اس کے سامنے نہیں، یعنی اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، لیکن اس کا دل غمزدہ نہیں ہوتا تھا، اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا تھا، اس کا چہرہ کے اندر تغیر نہیں آتا تھا، لہذا یہ بھی انہی کی فہرست میں شامل ہے کہ یہ اپنے آپ تو کرتا تھا لیکن لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج جو تحریک دعوت و تبلیغ سے پیش آئی، دنیا حیران ہے، ایسی ایسی جگہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جہاں دنیا جانے سے ڈرتی ہے، جہاں دنیا خوف زدہ ہوتی ہے، افریقہ کے جنگل، جہاں پر وہ لوگ نہ کپڑے پہنتے ہیں، جہاں پر وہ لوگ نہ دنیا کے اندر آتے ہیں، صرف جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، ان کا کھانا بھی وہی ہے، ان کا پینا بھی وہی ہے، ان کی دوائی بھی وہی ہے، ان کا علاج بھی وہی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی پہنچی ہے، وہاں پر دعوت و تبلیغ والی یہ جماعت پہنچ کر ان کو ایمان و اسلام کے اندر اگر پہنچایا ہے تو دعوت و تبلیغ نے پہنچایا ہے۔ جہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں کہیں وہ ہمیں مار نہ دے، کیونکہ انہیں وہ انسانوں کے پیاسے رہتے ہیں، انہیں نہ وہ انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن وہاں پر دعوت و تبلیغ انہوں نے پہنچ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ آج اس کو لکھتی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ ایسی ایسی مثالیں، وہ کوٹھے جہاں پر صبح سے شام تک زنا ہوتا تھا، شام سے لے کے صبح تک زنا ہوتا تھا، وہاں پر گانا بجانا ہوتا تھا، خدا کی قسم آج وہاں پر جہاں پر رات و دن گانے بجانے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جہاں پر رات و دن لڑکیاں ناچتی ننگی ناچا کرتی تھی، آج دعوت و تبلیغ کی برکت سے، آج جماعتوں کی برکت سے ان کوٹھوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی ہے، آج ان کوٹھوں سے رونے کی آوازیں ہوتی ہے، رونے کی آوازیں آتی ہے اور دعائیں کرتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس دلدل سے نکال دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اس دلدل سے نکال کر ہمیں راستہ دکھلانے والے آئے، ہم کہاں پھیلے ہوئے تھے، ہم کہاں گئے ہوئے تھے، اے اللہ تو نے ہمیں نیکی کی دعوت دی، تو نے ہمیں نیکی کی طرف بلایا، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ ایسی ایسی کارگزاریاں کہ عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جن کی زندگیاں شرابوں کے اندر تھی، جن کو چھٹانا بڑا مشکل، پولیس والے بھی نہیں چھٹا سکتے، حکومت بھی نہیں چھٹا سکی، ان کو اگر چھٹایا ہے تو تبلیغی جماعت نے چھٹایا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں زنا کی لت تھی، جو اپنی پوری زندگی زنا کے اندر ملوث تھے، ان کو زنا کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، ان کو نہ حکومت چھٹا سکی نہ پولیس چھٹا سکی، ان کو اگر قبضے میں کیا ہے تو دعوت و تبلیغ اور جماعت نے کیا ہے۔ سب اس کے سامنے ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہم سب کے سامنے ہیں۔ ایسی ایسی کارگزاریاں ہے کہ عقل حیران ہے۔ وہ ڈاکو، وہ چور جن کا کام ہی یہی تھا، جن کا پیشہ ہی یہی تھا کہ ڈاکہ کرنا ہے، چوری کرنی ہے اور دوسروں کا مال لوٹنا ہے، ان کو حکومت گرفتار نہ کر سکی، ان کو پولیس گرفتار نہ کر سکی، ان کو گرفتار کیا ہے تبلیغی جماعت نے کیا ہے۔ وہ گرفتار ہی نہیں کیا، انہیں اللہ سے ملوایا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرایا ہے، انہیں اللہ سے تعارف کرایا ہے، اور وہ آ کر جب اس فہرست میں آئے اور
اور اس جگہ آئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ میں کہاں تھا، کہاں سے کہاں آ گیا، اے اللہ میں تو دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قوم بھی ایسی ہے، جماعت بھی ایسی ہے، انہوں نے مجھے نیکی کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، اے اللہ تیرا احسان، تیرا شکر ہے۔ تحریکی جماعت اس وقت اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ تحریکی جماعت، دعوت تو تبلیغ سب اپنی جگہ ہے، نماز ہے وہ بھی تبلیغ ہے، اذان ہے وہ بھی تبلیغ ہے، مدارس ہے وہ بھی تبلیغ ہے، مکاتب ہے وہ بھی تبلیغ ہے، تبلیغ کے شعبے ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں علماء نے اس وقت قربانیاں دے کر ایمان کی حفاظت کی ہے، کہیں ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی آنچ کو حفاظت کی ہے، اس دور کے اندر ایمان کو بچانے والی قوم اگر ہے وہ تبلیغی جماعت ہے جنہوں نے کردار کر کے دکھایا ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان پر یہ لازم کیا ہے کہ اگر برائی دیکھ رہا ہے، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی برائی دیکھو اور طاقت رکھتے ہو اس کو روکنے کی تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھو، یہ ایمان کا اضعف اور کمزور درجہ ہے۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کی ہے، ہمارے لیے حکم ہے، اسی لیے یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ اجتماع یہ خالص اس لیے نہیں کہ بس اللہ کی طرف بلانا ہے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کر کر، اپنی لذتوں کو توڑ کر، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ والے اعمال کرنے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہیں، اسی کے لیے اجتماع کیے جاتے ہیں، اور اجتماع کی برکت ہوتی ہے۔ آج حکومت کے اندر نئے پروگرام ہوتے ہیں، نئی چیزیں ہوتی ہے، اس اجتماع کی برکت ہے، اس اجتماع کی برکت ہوگی انشاءاللہ، ان اجتماعات کو دیکھ کر غیر لوگ بھی قبول کریں گے اسلام کو انشاءاللہ، کیونکہ اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے۔ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے گاؤں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے، صرف جامع مسجد کے اندر ہوتی تھی، یا جہاں پر زیادہ آبادی ہے وہاں حکم ہے، وہ لمبا مسئلہ ہے، لیکن اس میں جمعے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ اجتماعیت نظر آئے، کہ جب لوگ جوق در جوق نکلے، کافر لوگ دیکھیں تو اجتماعات کو دیکھ کر ان کے اندر ایمان آ جائے، یہی اجتماعیت کا فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں، یہ اجتماع آنے والا ہے بدھ جمعرات کو آنے والا، چہار شنبہ اور پنج شنبہ کو ہے، انشاءاللہ سب لوگ اس میں جانے کی بھی کوشش کریں اپنی طرف سے، اور اپنے گھر والوں اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس کی طرف بلائے، اور جو ہمارے فحاشی کے اندر اور برائیوں کے اندر مبتلا ہے ان کو تبلیغی جماعت میں، اگر وہ مدارس کے اندر نہیں جا سکتے، مکاتب کے اندر نہیں جا سکتے تو کم از کم تبلیغی جماعت میں تو جائے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو مدارس میں نہیں پڑھ سکتے، یہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہے جو مساجد کے اندر مکاتب کے اندر نہیں پڑھ سکتے، ان کی عمریں ہو گئی ہے یا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو انہی لوگوں کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نازل کیا ہے کہ انسان کو انسانیت کا احساس ہو جائے۔ اسی لیے تبلیغ کا مقصد ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا تو کر دیا، لیکن پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اسی احساس پیدا کرانے کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے اجتماعات ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں سب لوگ جانے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو اجتماع آنے والا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس کے اندر جو باتیں ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اجتماع ہے ہونے والا ہے اللہ غیروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔